اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ أيحسب الإنسان أن لن نجمع عظامه بلى قادرين على أن نسوي بنانه بل يريد الإنسان ليفجر أمامه يسأل أيان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الإنسان يومئذ أين المفر. عبد المقصد صاحب عمری سے خواہش کروں گا کہ وہ تشریف لائیں اور شیخ محترم کا تعارف کرائیں. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. محترم امیر شہری جمعیت اہل حدیث حیدرآباد اور سکندرآباد، ذمہ داران حلقہ، علماء کرام، منتظمین جلسہ، معزز حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ عز و جل کا بے پناہ شکر و احسان ہے کہ جمعیت اہل حدیث حلقہ ایسی گارڈ نے قو انفسکم و اہلیکم نعرہ کے تحت خصوصاً اپنے ہم محلہ اور عموماً تمام شہریان اہل حدیث کے لیے علمی محافل و دینی اجتماعات برائے مرد و خواتین کا سلسلہ شروع کیا. الحمدللہ یہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے جس میں آج ایسی شخصیت کو مدعو کیا گیا ہے جو علمی شہرت میں ریاست کرناٹک کے علاوہ ہندوستان کے دوسرے ریاستوں میں بھی اپنا ایک مقام، اپنی ایک جان پہچان رکھتی ہے، جن کا نام حافظ عبدالحسیب عمری مدنی حفظہ اللہ ہے، اور آپ کی کنیت ابو الرجال ہے. آپ صوبہ کرناٹک کے ایک قریے میں علمی اور سلفی گھرانے میں پیدا ہوئے. برادر محترم صغر سنی ہی سے کافی ذہین و نشید پائے گئے. یہی وجہ تھی کہ آپ کے والد محترم نے اسی وقت فیصلہ کیا کہ میں اس لڑکے کو دین کا داعی، قوم کا سپاہی، حافظ قرآن، عالم دین اور داعی الی الخیر بناؤں گا. چنانچہ آپ کی اس تڑپ نے مدارس کا انتخاب شروع کیا اور آپ کی تڑپ جامعہ دارالسلام عمر آباد کے اوپر جا رکی. یہی وجہ تھی کہ آپ نے موصوف محترم کو جامعہ دارالسلام میں شعبہ حفظ میں داخلہ دلوایا. آپ نے آپ کی کمال ذہانت کی وجہ سے بہت کم عرصے میں حفظ قرآن کی تکمیل مکمل پختگی کے ساتھ ادا کر لی. اس کے بعد اسی ادارے میں شعبہ عالمیت کے لیے عمر آبادی میں زانو تلمس طے کیے. موصوف محترم جیسا کہ ابھی میں بتایا کافی ذہین و نشید چالاک تھے. یہی وجہ تھی کہ آپ نے ابتدائی سے لے کر فضیلت تک کے مراحل میں درسیات کے علاوہ دیگر تحریری، تقریری، حفظ احادیث اور حفظ اشعار کا شاید ہی کوئی ایسا مقابلہ اور مسابقہ ہو
جس میں آپ نے حصہ لیا ہوگا اور باقاعدہ طور پہ انعام حاصل نہ کیا ہوگا۔ بہرکیف 1998 میں آپ نے شہر عمرآباد سے فراغت حاصل کرنے کے بعد اور مزید علم کی پختگی کے لیے مدینہ منورہ تشریف لے گئے۔ وہاں پر غالباً 2001 یا 2002 کے ابتدائی میں مدینہ منورہ کے کلیت الحدیث میں تخصص فی الحدیث کے لیے داخلہ لیا، اور جس طریقے سے آپ نے جامعہ میں اپنی علمی صلاحیت کو نکھارا، اجاگر کیا، اس سے کئی گنا زیادہ، کیونکہ عمرآباد میں صرف ہندوستان سے تعلق رکھنے والے طلباء تھے، لیکن مدینہ منورہ میں ساری دنیا کے وہ طلباء جو اپنے ادارے کے ذہین شمار ہوتے ہیں، ان طلباء کے ساتھ آپ کا ایک مقابلہ تھا۔ وہاں پر بھی آپ نے الحمدللہ اعلیٰ سے اعلیٰ اور اچھے سے اچھے نمبرات میں امتیازی درجے میں کامیابی حاصل کی۔ باتیں تو اور بہت کچھ ہے، لیکن میں اس کو اختصار کرتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہوں۔ آپ کی علمی خدمات نے برادر محترم مدینہ سے فراغت کے بعد سب سے پہلے مملکت السعودیہ العربیہ جدہ میں وزارت الحج سے منسلک ہوئے، وہاں پر اپنی صلاحیتوں کا لوہا منوایا، جوہر دکھلائے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ سے زائرین حرم وقفہ بوقفہ مستفید ہوتے رہے الحمدللہ۔ اس کے بعد موصوف محترم جامعہ محمدیہ بنگلور سلفی ادارہ ہے، وہاں پر ایک عرصہ دراز تک تدریسی خدمات انجام دیے۔ اسی کے ساتھ ساتھ جامعہ محمد نذیر حسینی الدہلوی میں تاحال آپ کی تدریسی خدمات جاری ہیں۔ اس کو جاری رکھتے ہوئے آپ شہر بنگلور کی مسجد ابو بکر صدیق اور شہر ہسکوٹا کرناٹک کے مسجد چارمینار میں موقع بموقع دونوں جگہ حسب ضرورت جمعہ کے خطبوں کی فرائض انجام دیتے آ رہے ہیں۔ اس کے علاوہ اس میں بھی اور کئی ہیں باتیں، لیکن میں اختصار کر رہا ہوں، دوسرے پہلو پہ جا رہا ہوں۔ میں آپ نے تقریری میدان میں وہ کمال و مہارت حاصل کیا ہے جس پر میں ایک بات بھی نہیں کہوں گا، وہ آپ کو ابھی اندازہ لگ جائے گا جب آپ موصوف محترم سے سنیں گے۔ لیکن ایک عالم کے سامنے جب 2 سے 3 میدان ہوتے ہیں، تقریر کا، تحریر کا، دعوت اللہ کا، تو اس میں آپ نے کسی میدان میں بھی اپنا قدم پیچھے نہیں چھوڑا ہے الحمدللہ۔ اس کے علاوہ ایک اور چیز مزید بتاؤں، شاید بہت کم علماء اس میدان میں مکمل اترتے ہیں جو کھیل کا میدان ہوتا ہے۔ جی آپ ماشاءاللہ بیک وقت عالم دین بھی ہیں، مؤلف بھی ہیں، داعی بھی ہیں، اور فٹ بال کے بہترین کھلاڑی بھی ہیں، والی بال کے بہترین کھلاڑی بھی ہیں ماشاءاللہ سے۔ ایک عالم کو اس طریقے سے ہونا چاہیے، وہ مسجد و ممبر کے محراب تک مختص ہوئے بغیر اپنی صلاحیتوں کو دنیا کے ہر فیلڈ میں منوانا چاہیے، ہر فیلڈ میں جانا چاہیے، داخل ہونا چاہیے۔ بہرکیف اس کے علاوہ آپ کی تصنیفات میں کئی ایک ہیں، میں صرف 2-3 کا نام لیتا ہوں۔ عقیدہ اہل سنت والجماعت، آپ یقین مانیے اہل سنت والجماعت وہ نہیں جو ہندوستان میں اور خصوصاً حیدرآباد میں سمجھا جاتا ہے۔ اہل سنت والجماعت سلف صالحین کے عقیدہ اور منہج کو کہا جاتا ہے۔ ذرا اس کی وضاحت چاہیے تھی، اس لیے میں نے وضاحت کر دیا ہے۔ دوسری کتاب جو اس وقت کا اہم ترین موضوع بنا ہوا ہے، خصوصاً شبان میں، نوجوانوں میں،
رؤیت ہلال کے دو فراموش پہلو، رؤیت ہلال کے دو فراموش پہلو، ایک آپ کی بہترین کتاب ہے جو منظر عام پہ آ چکی ہے، لوگ کافی فائدہ اٹھا رہے ہیں اور اپنے نظریے کو اس کتاب کے مطالعے کے بعد بدلتے جا رہے ہیں الحمدللہ۔ تیسری کتاب، کیا قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنا ضروری نہیں؟ اس کے علاوہ شہر بنگلور سے ایک مجلہ نکلتا ہے جس کا نام تذکرہ ہے، اس کا اداریہ بھی موصوف محترم ہی تحریر فرماتے ہیں۔ اسی کتاب سے مجھے آپ کی کنیت ملی ہے جو ابو الرجال کے نام سے جانی، اس کتاب میں جانا اور پہچانا جاتا ہے آپ کو۔ بہرکیف اور کئی باتیں ہیں، لیکن میں مزید آپ کو اور موصوف محترم برادر محترم جو میرے ہم درس بھی ہیں اور ہم عصر بھی ہیں، ان کو مزید آپ کے بیچ میں حائل نہیں ہوتے ہوئے آپ کو موقع دیتا ہوں۔ اللہ آپ کی علمی کوششوں کو، کاوشوں کو شرف قبولیت بخشے اور دنیا و آخرت کی کامیابی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ ماشاء اللہ ثم ماشاء اللہ، جزاک اللہ۔ اب میں بلا تاخیر آپ کو مہمان مقرر فضیلت الشیخ عبدالحسیب صاحب عمری ثم مدنی حفظہ اللہ کو جو ہے بلا تاخیر آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ شیخ کو دعوت دیتا ہوں کہ تشریف لائیں اور خطاب فرمائے۔ اللہ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان الى یوم الدین، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی۔ محترم صدر جلسہ، ذمہ داران جماعت و جمعیت، میرے اپنے نوجوان بھائیوں، بزرگوں اور پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، قبل اس کے کہ میں اپنے موضوع پر گفتگو کروں، اپنے موضوع کی وضاحت کروں، ایک بات آپ سامعین کے سامنے رکھنا ضروری سمجھتا ہوں۔ آپ نے ابھی ہمارے اپنے ساتھی جناب عبد المقصد صاحب کی زبانی بڑا لمبا چوڑا تعارف آپ نے سنا۔ کئی باتیں یقیناً اس میں برحق تھیں، لیکن کئی باتیں میرا اپنا خیال ہے، میرا اپنا احساس یہی ہے کہ وہ حقیقت سے ذرا دور تھیں۔ مجھے آج کی اس مناسبت نے ایک واقعہ یاد دلایا۔ تقریباً آج سے لگ بھگ 15-16 سال پہلے ایسا ہی ایک موقع تھا۔ ایک انجمن کی صدارت میں بیٹھا ہوا تھا اور یہی ہمارے اپنے بھائی عبد المقصد صاحب نے کچھ ایسی ہی باتیں اس وقت بھی کی تھیں۔ یہ ان کی محبت ہے کہ جتنا ہم ہیں وہ اس سے زیادہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہم جیسے ہیں اس سے کہیں زیادہ ہمیں بڑا سمجھ رہے ہیں۔ میں نے اس وقت جب خطبہ صدارت دیا تھا تو میں نے ایک مصرع پڑھا تھا، آج مناسبت لوٹ کر آئی ہے تو وہی مصرع پھر سے پڑھتا ہوں، اور اس امید کے ساتھ کہ اگلی مرتبہ مجھے یہ مصرع پڑھنے کی نوبت نہ آنے پائے۔ میں نے پڑھا تھا، اس وقت کہا تھا کہ مجھ پہ احسان جو نہ کرتے تو یہ احسان ہوتا۔ میں اس بات کا قائل نہیں ہوں کہ تعارف کے نام پر
مقرر کی اتنی لمبی چوڑی کھینچائی ہو کہ مقرر آپ سامعین کے سامنے کھڑے ہونے میں جھجک محسوس کرے اور خود اسے غلط فہمی ہونے لگے کہ پتہ نہیں تعارف میرا ہی ہو رہا ہے یا پھر کسی اور کا تعارف ہو رہا ہے، تعارف کروانے والے کو غلط فہمی ہو گئی۔ بالخصوص ہم اہل حدیث بھائیوں کا یہ مزاج ہے کہ ہم شخصیت پرستی کے مزاج سے ذرا دور ہوتے ہیں، تو میں یہ بات کہنا چاہوں گا کہ منہ پر ذکر کرنے کے بجائے پیٹھ پیچھے اگر آپ کوئی خوبی بیان کر دیں تو شاید بات نکل جائے، لیکن کسی کو مہمان بنا کر اس کے سامنے آپ اس کی تعریف کریں، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ میں آپ کے جذبات کی قدر کرتا ہوں، آپ کی اس محبت کا شکر گزار ہوں، آپ بھائیوں کی ان محبتوں کے لیے میں اللہ تعالیٰ کے سامنے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو بہتر بدلہ دے، لیکن مجھے یہ بات پسند نہیں کہ آپ اس قسم کی مجلسوں میں اس قسم کی باتوں کا اظہار کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے، آمین۔ حاضرین گرامی، آج مجھے جتنا وقت میں یہاں بول پاؤں گا اتنی دیر میں ایک بڑے ہی اہم موضوع پر، بڑے ہی اہم عنوان پر اظہار خیال کرنا ہے۔ سچ مانیے تو آج جو باتیں میں آپ سامعین اور آپ خواتین کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، ان باتوں کی حیثیت کسی مقرر کی مقررانہ گفتگو کی نہیں۔ معاشرے کی صورتحال، میرے اور آپ کے دین اور ایمان کے تقاضے اور حالات جس رخ پر جا رہے ہیں، جس طرف بڑھتے جا رہے ہیں، ان کو دیکھ کر جو نتائج مستنبط کیے جا سکتے ہیں، نکالے جا سکتے ہیں، ان کی روشنی میں حقیقت میں مجھے کچھ بنیادی نکات آپ کے سامنے ذکر کرنے۔ یہ نکات بھی اسی احساس کے ساتھ آپ کے سامنے میں رکھنا چاہتا ہوں کہ آپ ان نکات کو سنیں۔ یہ نکات مکمل نہیں ہوں گے، یہ اشارہ ہوں گے۔ آپ اگر ان کو اپنے دل و دماغ میں بٹھا لیں اور پھر ان پر غور کرنے کی عادت ڈال لیں، تب پھر آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کے بعد اس نتیجے تک پہنچیں گے جو نتیجہ کہ آج کی میری اپنی تقریر کا عنوان ہے۔ شاید آج آپ کو تقریر سنتے ہوئے یہ احساس ہو کہ اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار کیا ہوتا ہے، اس پر میری بات ادھوری نظر آئے گی آپ کو، لیکن مسئلہ اصل میں یہ ہے کہ موضوع بہت طویل ہے، اور معاشرے کی اصلاح اور اس میں خاص طور پر ایک نوجوان لڑکے یا لڑکی کا کیا کردار ہو سکتا ہے، اس پر اگر میں بات کرنا چاہوں تو شاید میرے اپنے لیے یہاں جو وقت ہے وہ ناکافی ہو جائے۔ اس لیے میں آج آپ کے سامنے کچھ بنیادی نکات رکھ کر جانا چاہتا ہوں، کچھ ایسی باتیں، کچھ ایسے مسائل جو سب کی سمجھ میں بھی آنے والے ہوں گے، اور ایسے مسائل جو شاید ہم اور آپ میں سے بہت ساروں کے دل و دماغ میں پہلے سے موجود بھی ہوں گے، لیکن ہم نے ان کی طرف توجہ نہیں دی ہوگی۔ آج کی میری اپنی یہ گفتگو وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَى تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، آپ یاد دہانی کروائیے کہ یاد دہانی مومنوں کو فائدہ پہنچاتی ہے، اسی احساس کے ساتھ اور اسی آیت کی ترجمانی ہوگی۔ کچھ باتیں ہیں، کچھ مسائل ہیں جو مجھے آپ حضرات اور خواتین کے سامنے رکھنے ہیں، اور اس امید کے ساتھ، بلکہ اللہ تعالیٰ کے پر یقین کے ساتھ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق اگر شامل حال رہی تو بعید نہیں کہ یہی باتیں اس اصلاح معاشرہ کے سلسلے میں ایک مثالی کردار ادا کرنے کا اور ایک مثالی نمونہ بننے کا جو ایک تقاضا مجھ پر اور آپ پر واجب ہوتا ہے، آج کے معاشرے کے نوجوان لڑکے اور لڑکی پر واجب ہوتا ہے، اس کے ادا کرنے میں انشاءاللہ یہ باتیں کافی ہو جائیں گی، یہ باتیں ذریعہ بن جائیں گی باذن اللہ۔ حاضرین گرامی، سب سے پہلی بات جو مجھ کو اور آپ کو یاد رکھنے کی ہے، سمجھنے کی، یہ نوجوانوں کو سب سے پہلے سننے سمجھنے کی ہے، اور صرف نوجوانوں کو نہیں، نوجوانوں کے ساتھ معاشرے کے بزرگوں کو بھی سمجھنے کی ہے۔ اور اتنا ہی نہیں، جو بچے ابھی بچپن سے نکل کر لڑک پن تک پہنچے، جو بچے ابھی لڑک پن کے دہلیز میں قدم رکھے ہوئے، جو آج کے بچے ہیں، کل کے نوجوان ہیں، ان نوجوانوں کو بھی سمجھنے کی ہے، وہ یہ کہ جوانی جسے کہتے ہیں، نوجوانی جسے کہتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیر معمولی نعمت ہے۔ زندگی خود ایک نعمت ہے، زندگی خود اللہ کی ایک عطا ہے، زندگی خود ایک نوازش ہے، زندگی خود ایک دین ہے،
زندگی خود اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطا کردہ ایک تحفہ ہے، ایک انعام ہے. لیکن میرے بھائیوں، ایک انسان اپنی زندگی میں پیدائش سے لے کر موت تک جن مراحل سے گزرتا ہے، ان مراحل میں سب سے اہم مرحلہ جوانی کا مرحلہ ہوا کرتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اسی مرحلے میں انسان کے تمام قوتیں، انسان کے تمام اعضاء مضبوط بھی ہوتے ہیں، طاقتور بھی ہوتے ہیں اور مکمل بھی ہوتے ہیں. جوانی سے پہلے یہ ادھورے ہوتے ہیں، جوانی کے بعد یہ مختلف قسم کی بیماریوں یا کمزوریوں کا شکار ہو جاتے ہیں. جوانی ایک ایسا مرحلہ ہوتا ہے جس میں ایک انسان کی تمام صلاحیتیں، تمام قوتیں سوائے عقل کے کمزوری کے بجائے طاقتور ہوا کرتے ہیں. عقل انسان کی جوانی کے بعد مضبوط ہوا کرتی ہے، لیکن جسمانی قوتوں کی جہاں تک بات کی جائے، تمام قوتیں انسان کے اندر جوانی کے مرحلے میں یوں سمجھیے کہ مکمل ہوتی ہیں، طاقت سے بھرپور ہوتی ہیں. شباب، جوانی طاقتور کی علامت ہے. انسان اپنے آپ کو جوان کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے. بچہ اپنے آپ کو جوان کہلانے میں فخر محسوس کرتا ہے. بوڑھا ہونے کے بعد بھی اپنے آپ کو جوان باقی رہنے میں اپنی شان سمجھتا ہے. کیوں؟ اسی لیے کہ جوانی کا مرحلہ ہی اصل میں انسانی زندگی کا رخ متعین کرتا ہے. آپ یہ بات یاد رکھیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو ہدایت اور گمراہی کا معاملہ ہے، یہ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بھی زندگی کے کسی بھی مرحلے میں ہدایت دے سکتے ہیں. کسی بھی انسان کو اللہ تعالیٰ زندگی کے کسی بھی مرحلے میں گمراہ کر سکتے ہیں. لیکن زندگی کا ایک رخ جو متعین ہوتا ہے، زندگی کے ایک سفر کی جو منزل متعین ہوتی ہے، زندگی میں ایک انسان اپنے لیے جو راہ منتخب کرتا ہے، ایک نوجوان لڑکا جس راستے چلنا چاہتا ہے، ایک نوجوان لڑکی جس راستے پہ اپنے آپ کو چلانا چاہتی ہے، اس راستے کا انتخاب حقیقت میں اپنی مرضی سے اگر انسان کرتا ہے تو وہ جوانی کے مرحلے میں کیا کرتا ہے. اسی لیے آپ اور میں اس بات کو بخوبی جانتے ہیں، سنتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کی جوانی کے سلسلے میں خاص تاکید فرمائی. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انسان کو اپنی جوانی کی قدر کرنے اور اس کے سلسلے میں حساب و کتاب کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کی، اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضری کے بعد خصوصی طور پر اس سے متعلق سوال کیے جانے کی تاکید اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. اللہ کے نبی نے یہ بات بیان فرمائی، کہا لا تزول قدم ابن آدم حتی یسأل عن خمس. ابن آدم قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے کھڑا ہوگا، محشر میں کھڑا ہوگا. جب حساب و کتاب لیا جائے گا، 5 مخصوص سوال جب تک ان کا جواب نہیں دے لیا جائے گا، اس وقت تک انسان اس مقام سے ہٹے گا نہیں، اسے ہٹنے دیا جائے گا نہیں، وہ وہاں سے آگے بڑھے گا نہیں، اسے ان سوالوں کا جواب دینا ہی پڑے گا. وہ سوالات کیا ہیں؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے ایک بیان فرمایا، کہا وَعَن شَبَابِهِ فِي مَا أَبْلَهُ. اپنی جوانی کے بارے میں انسان کو جواب دہی کرنی پڑے گی کہ جوانی کو اس نے کہاں آزمایا، جہاں جوانی کو کہاں اس نے کھپایا، جوانی کو کہاں بتایا، جوانی کو کہاں گزارا، کیسے گزارا، اس کا وقت کہاں کہاں گزرتا تھا، کس کس قسم کی مصروفیتوں میں گزرتا تھا، کس کس کے ساتھ گزرتا تھا، کس کی دیوانگی میں گزرتا تھا، کس کی محبت میں گزرتا تھا، کس کے جنون میں گزرتا تھا، اس کی اصولوں کی روشنی میں اس کی زندگی گزرتی تھی، اس کی زندگی کا آئینہ کیا تھا، اس کی زندگی کی کتاب میں کیا لکھا گیا ہے. انسان کو اپنی جوانی کے بارے میں خاص طور پہ جواب دہی کرنی پڑے گی، اور جب تک یہ جواب نہیں دے لے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ایک آدمی ہٹ نہیں سکتا. اس کی موت بڑھاپے میں آئی ہوگی، اس کی موت جوانی گزر جانے کے بعد آئی ہوگی، اس کی موت جوانی ہی میں آئی ہوگی، لیکن سوال جوانی کے بارے میں ضرور کیا جائے گا. یہ بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بیان فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آپ پڑھتے جائیے، نوجوان کی جوانی میں کی جانے والی عبادتوں کی فضیلت کے سلسلے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جتنی فضیلت بیان کی ہے اتنی فضیلت بڑھاپے کی عبادتوں کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بیان فرمائی. عبادت کی حیثیت سے برابر کا ثواب رکھتی ہے، لیکن جوانی میں عبادت سے پھیرنے کے جذبات، عبادت سے دور کرنے کے محرکات، عبادت سے دور لے جانے کے ذرائع، عبادت سے غافل کرنے کی باتیں اور عبادت سے ایک انسان کو اچک لے جانے والی چیزیں بہت ساری ہیں جو بڑھاپے کے اندر نہیں ہوا کرتی. ایک آدمی عبادت تو عبادت ہے، بڑھاپے اور جوان کو دونوں کو عبادت کی حیثیت سے برابر ثواب دلاتی ہے، لیکن ان تمام رکاوٹوں کو پھلانگنے کے اعتبار سے جو ایک نوجوان کے سامنے آتی ہیں لیکن ایک بوڑھے کے سامنے نہیں آتی، ایک نوجوان کو اپنی عبادت پر جتنا اللہ تعالیٰ نے اجر و ثواب کا وعدہ فرمایا ہے اتنا وعدہ ایک انسان کے بڑھاپے میں اللہ تعالیٰ نے نہیں فرمایا. بھائیو، ان ساری باتوں کے ذکر کرنے کا مقصد کیا ہے؟ بنیادی مسئلہ میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اور آپ اس حقیقت کو جان لیں، اور اگر جانتے ہیں اپنے آپ کو یاد دلائیں، اور اگر یہ بات دماغ میں ہے اسے اپنے دل میں اتاریں، اور اگر دل میں بھی ہے اسے اپنے اعضاء اور جوارح کے اندر ایک احساس کے طور پر اتار لیں، ڈھال لیں کہ ہم جوان ہیں تو ہمیں اپنی جوانی کی قدر کرنی، ہمیں اپنی جوانی کو سنبھالنا ہے، ہمیں اپنے جوانی کو اسلام کے رنگ میں رنگنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ کل جوانی کے بارے میں خصوصی حساب و کتاب مجھ کو اور آپ کو دیا جانا ہے. بھائیو، آج ایک نوجوان اپنی زندگی میں کامیاب کب تصور کیا جاتا ہے؟ ایک نوجوان آج ایک اپنی دنیا کے اندر کامیاب کب تصور کیا جاتا ہے؟ میں یہ بتانا چاہوں گا کہ دنیا کے ہر کلچر کے اندر، دنیا کے ہر قوم کے اندر، دنیا آپ اپنے ملک کی بات کریں، کسی بھی مذہب کے اندر ہو یا پھر کسی بھی تنظیم کے اندر ہو، کسی بھی جمعیت اور جماعت کے اندر ہو، نوجوانوں کے لیے خصوصی اہتمام، خصوصی ترتیب، خصوصی طور پہ ایک پروگرام ترتیب دیا جاتا ہے. لیکن میں ان ساری باتوں سے دور ہٹ کر جو نقطہ آپ کے سامنے لانا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آج ایک سوال مجھ کو اور آپ کو یہ طے کرنے دیں کہ ایک نوجوان کامیاب نوجوان کب کہلائے گا؟ دنیا کے سامنے بہت سارے معیار ہیں، بہت سارے لوگوں کے پاس معیار یہ ہے کہ ایک نوجوان کسی بھی کھیل کود میں اتنا ماہر ہو جائے کہ ملک کی نمائندگی، شہر کی نمائندگی، اپنے صوبے کی نمائندگی کرنے کا اسے موقع مل جائے. لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ انسان، یہ نوجوان کامیاب نوجوان. ایک نوجوان اگر تجارت کے میدان میں قدم رکھنے کے بعد باپ دادا کی چھوڑی ہوئی تجارت کو سلیقے سے سنبھال لے یا اپنی محنت سے ایک نیا کاروبار کھڑا کرے، چاہے وہ علاقائی سطح پر یا بین الاقوامی سطح پر، اگر وہ ایک کامیاب تاجر کی حیثیت سے اپنی شناخت بنا لے جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب نوجوان ہے. آج ایک نوجوان علاقائی سطح پر یا پھر ملکی سطح پر یا پھر اپنے جتنی استطاعت ہے اس کے مطابق شہر میں، بستی میں، محلے میں اگر کسی سیاسی پارٹی، کسی تنظیم تحریک کے اندر ایک نمایاں مقام، نمایاں عہدہ پالے، ایک رضاکار کے طور پر یا ایک عہدیدار و ذمہ دار کے طور پر، لوگ سمجھتے ہیں یہ نوجوان کامیاب نوجوان ہے، اس لیے کہ اس نے اپنی ایک شناخت بنائی ہوئی. آج ایسا بھی ماحول ہے کہ بہت سارے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ایک ترغیب یہ بھی ہے کہ آدمی اگر اپنے آپ کو ماڈلنگ کی دنیا میں لے جائے اور لے جا کر وہاں پر کامیاب ماڈل بن جائے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب نوجوان ہے. آج ایسی بھی مثالیں ہیں کہ کوئی مرد مسٹر فلاں، چاہے مسٹر حیدرآباد کہیں یا مسٹر آپ کا تلنگانہ کہیں یا مسٹر انڈیا یا مسٹر ورلڈ کہیں، یا پھر عورتوں کے باب میں مس فلاں اگر بنا لے، لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کامیاب نوجوان ہے. میری ماں اور بہنوں، میں آپ سے اور میرے نوجوان بھائیوں، میں آپ سے سب سے پہلی بات جو بتانا چاہتا ہوں وہ یہ معیار کس نے طے کیے؟ نوجوان کامیاب نوجوان اس وقت ہے جب وہ تاجر کامیاب ہو جائے، جب وہ سیاست کے میدان میں کوئی عہدہ پالے، کسی تنظیم کے اندر اپنی شناخت بنا لے، کسی بستی محلے کے اندر کسی بھی حیثیت سے پہچانا جائے، یہ کامیاب نوجوان کی علامت ہے. یہ معیار کس نے طے کیا؟ کس نے متعین کیا ہے؟ یہ دنیا ہے جس نے یہ سارے معیار طے کیے. آؤ میں ذرا آپ کو یہ بھی بتاؤں کہ آپ کی زندگی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا معیار متعین کیا ہے. رب نے جس نے مجھ کو اور آپ کو پیدا کیا،
اس پوری کائنات کو پیدا کیا, کائنات کے ذرے ذرے کو جس نے بنایا ہے, ذرے ذرے کو جس نے یہاں سنبھالا ہے, یہ چلاتا ہے, سب کچھ کرنے والا جو رب ہے, اس رب نے اپنے نبی کی زبانی کامیاب نوجوان کا معیار کیا متعین کیا ہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ, 7 قسم کے لوگ ایسے ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کے سائے تلے انہیں جگہ دیں گے. اس دن اس سائے کے علاوہ کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. اللہ کے نبی نے ان میں سے ایک بیان فرمایا, کہا شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان چاہے لڑکا ہو کہ وہ لڑکی ہو, وہ لڑکا ہو کہ لڑکی ہو, ایسا نوجوان نشأ فی عبادت اللہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں پروان چڑھا ہو. میرے بھائیو, سیدھا سا سوال, بات ایمان کی نہیں. ایمان تو ہم سبھی رکھتے ہیں کہ نبی کی ہر بات صحیح ہے, بات عمل کی ہے, اپنے آپ کو شعور میں اس بات کو بٹھانے کی, جگانے کی ہے, اپنے آپ کو احساس دلانے کی ہے. نبی نے ایک معیار متعین کیا, اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق نبی نے معیار متعین کیا ہے. تم کامیاب نوجوان کب ہو, تم کامیاب نوجوان لڑکی کب ہو؟ اللہ کے نبی نے فرمایا شاب نشأ فی عبادت اللہ, ایسا نوجوان جس کی جوانی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی میں گزر گئی, جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی بندگی کا نمونہ بن گئی, جس کی جوانی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے رنگ میں رنگ گئی. ایسا نوجوان جو جوان سے زیادہ اللہ کا غلام نظر آتا ہو, جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا بندہ نظر آتا ہو, یہ کامیاب نوجوان کی کامیابی کا معیار اللہ کے نبی نے متعین کیا. اور دنیا والو یہ بات بھی یاد رکھنا, اسلام جسے عبادت کہتا ہے وہ مسجد کے کسی کونے میں بیٹھ کر چند لمحے گزارنے کا نام نہیں. اسلام جس چیز کو عبادت کہتا ہے, زندگی کے ہر میدان میں, زندگی کے ہر مسئلے میں, وہ بازار ہو, وہ کھیل کود کا میدان ہو, وہ گلی کوچے ہو, وہ گھر کے اندر کا ماحول ہو, وہ اس کے اپنے گھر بند کمرے کے معاملات ہو, انسان کے اپنے ذاتی معاملات ہو, زندگی کے سبھی معاملات, بلوغت کی دہلیز پر قدم رکھنے کے بعد سے لے کر زندگی کا آخری سانس لینے تک ہر مسئلے کو اللہ تعالیٰ کی رضا, اللہ کی خوشنودی, اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اسی کے رنگ میں رنگ لینے کا نام اصل میں عبادت ہے. بھائیو, عبادت صرف نماز کا نام نہیں, صرف روزے کا نام نہیں, زکوٰۃ دینے کا نام نہیں. عبادت نام ہے اس چیز کا کہ زندگی کے سبھی معاملات اسلامی رنگ میں رنگ جائیں, یہی اصل میں عبادت ہے. اور ایک نوجوان کی جوانی کا کمال یہ ہے کہ اس کی جوانی عبادت کے رنگ میں رنگ جائے. سبحان اللہ. پہلا مسئلہ, پہلا پیغام میں نے آپ کے سامنے یہ دیا کہ انسانی زندگی میں جوانی کے مرحلے کی قدر کرو. اسی مسئلے سے جڑا دوسرا پیغام یہ دینا چاہتا ہوں کہ آپ اگر کامیاب نوجوان بننا چاہتے ہیں, آپ اگر مثالی نوجوان بننا چاہتے ہیں, آپ اگر مثالی نوجوان بننا چاہتے ہیں, تب پھر جو مثالی نوجوان کا کرائٹیریا ہے, جو معیار ہے, جو اوصاف ہیں, جو خصوصیات ہیں, یہ کس نے طے کیے, یہ پہلے آپ دیکھیں. آج یہ بے حیا انسان کی نظر میں بے حیائی جتنی زیادہ انسان کرے گا وہ اتنا زیادہ باکمال نظر آئے گا. بے حیا کو بے حیائی پسند آئے گا. ایک تاجر انسان کو دنیا داری میں اگر دل لگ گیا تو جو آدمی دنیا داری میں باکمال نظر آئے گا وہی آپ کو باکمال نظر آئے گا. دنیا کے یہ سارے معیار ہیں, اللہ تعالیٰ کا متعین کردہ یہ معیار ہے. یہ طے کرو سب سے پہلے کہ تمہیں کون سا معیار عزیز ہے, تمہیں کس معیار پہ اپنے آپ کو پرکھنے کی ضرورت ہے, کس معیار پر اپنے آپ کو جانچنے کی ضرورت ہے. یہ سب سے پہلا مسئلہ ہے جو مجھے اور آپ کو طے کرنے کی ضرورت ہے. آج اصل مسئلہ یہی, ہم نہیں جانتے کہ ہماری اپنی زندگی میں اصل پہچان میری اور آپ کی کیا ہے. یاد رکھنا, دنیا میں عزت اور شان و شوکت اور اپنی پہچان کے بہت سے نمونے, بہت سے پہلو ہو سکتے ہیں, بہت سے میدان ہو سکتے ہیں, لیکن جو عزت اسلام سے اللہ تعالیٰ دیتے ہیں وہ عزت کسی اور راستے سے نہیں دیتے. یہ ایمان کی بھی بات ہے اور یہ میرے اور آپ کے روز مرہ کے معمولات کی بھی بات بننی چاہیے. اسلام سے محبت کرو, دین سے محبت کرو, اس لیے کہ جو دین سے محبت کرتا ہے وہ ایک اچھا مسلمان بنتا ہے اور ایک اچھا مسلمان ایک اچھا انسان ہوتا ہے. اور یہیں سے اس موضوع کو بھی سمجھ لینا. میرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار. اصلاح معاشرہ میں نوجوانوں کا کردار.
جب اس موضوع پہ بات کی جاتی ہے عام طور پر لوگ یہ کہتے ہیں، یہ بتاتے ہیں کہ نوجوانوں کے پاس ایسا پروگرام ہونا چاہیے، ویسا پروگرام ہونا چاہیے، نوجوانوں کی کمیٹیاں بننی چاہیے، نوجوانوں کو اپنے معاشرے کے اندر فلاں اور فلاں کارنامہ انجام دیا جانا چاہیے۔ یاد رکھو، اگر بات اصلاح معاشرہ کی آتی ہے، اصلاح معاشرہ کے لیے کسی لمبے چوڑے فلسفے کی ضرورت نہیں، کسی لمبی چوڑی پلاننگ کی ضرورت نہیں۔ سب سے بنیادی نقطہ یہ ہے کہ نوجوان دوسرے کی اصلاح کی فکر کرنے سے پہلے خود کی اصلاح کی فکر میں لگ جائے، یہیں سے معاشرہ خود بخود سدھرنے لگ جائے۔ آج یہ بات یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، لوگ جب معاشرے کی اصلاح کی بات کرتے ہیں تو ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارے نوجوانوں کو معاشرے کی بیواؤں کی فکر کرنی چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو معاشرے میں جو لڑکیاں غیروں کے ساتھ بھاگتی پھرتی ہیں ان کی فکر میں لگنی چاہیے، ہمارے نوجوانوں کو قوم و ملت کے مسائل میں دلچسپی لینی چاہیے۔ یہ بات یاد رکھو، بات اگر اصلاح معاشرہ کی ہے، بات اگر معاشرے کو سنبھالنے کی ہے، یہ بنیادی نقطہ یاد رکھو۔ نوجوان دوسروں پر محنت کرنے کے بجائے خود پر محنت کرنے لگ جائے، یہ معاشرہ خود بخود سنور جائے، خود بخود سنبھل جائے۔ کیوں؟ اس لیے کہ معاشرہ کس کو کہتے ہیں؟ معاشرہ 10 لوگوں کے سے مل کر بنتا ہے۔ ایک اچھے گھر کی تعمیر کے لیے اچھی اینٹ ضروری ہے، اچھے جو ہے ساز و سامان کی ضرورت ہے۔ آدمی اگر ساز و سامان ڈپلیکیٹ استعمال کرے، نقلی ساز و سامان استعمال کرے، 2 نمبر کا سامان استعمال کرے، عمارت کتنی ہی خوبصورت بظاہر بن کے تیار ہو جائے، ایک موسم آئے گا عمارت کی حقیقت دنیا کے سامنے کھل کر آ جائے گی۔ بالکل یہی معاملہ ہے، نوجوان اگر خود بخود سدھر جائیں اور نوجوان آپس میں اگر ایک دوسرے کے ساتھ مل کر پھر معاشرہ بنائیں، سالم نوجوان سالم معاشرے کی پہلی بنیاد ہوا کرتے ہیں۔ اس لیے جو بات آپ کو پیغام کے طور پہ دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ بھائیو، اصلاح معاشرہ کی جب ہم بات کر رہے ہیں تو کسی لمبی چوڑی منصوبہ بندی سے پہلے ایک نکاتی ایجنڈا، صرف ایک نکاتی ایجنڈا، صرف ایک مسئلہ، صرف ایک چیلنج، صرف ایک مسئلہ اپنی زندگی میں رکھنا، اور وہ یہ ہے کہ میں اپنی جوانی کو اسلام کے رنگ میں رنگوں گا اور اسی میں اپنے لیے فخر محسوس کروں گا۔ یہ اپنے لیے چیلنج لے لو۔ تم نے اگر اس چیلنج کو اچیو کر لیا، تم نے اگر اس چیلنج کو پا لیا، اپنی اس منزل کو طے کر کے اس تک پہنچنے میں کامیابی حاصل کر لی، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا، معاشرہ خود بخود سدھر جائے گا۔ آج اصل مسئلہ یہی ہے کہ لاکھ کوششوں کے باوجود اثر دکھائی تو دیتا ہے لیکن اتنا نہیں جتنا کہ دنیا واقعی معنوں میں دیکھنا چاہتی۔ آج آپ بتائیں، میں مسلمان کی حیثیت سے ایک مسلم نوجوان کے تعلق سے ہی صرف بات نہیں کر رہا ہوں، آج اس ہندوستان کے عام نوجوان کی بات کریں، کتنے نوجوان ہیں مذہب سے آگے بڑھ کر اگر آپ دیکھیں تو کتنے نوجوان ہیں شراب کے نشے میں ڈوبے ہوئے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو جوے کی لت میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو زناکاری بدکاری میں ہیں، کتنے ایسے نوجوان ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اگر اپنی شایان نشان نوکری نہیں ملی تو 2 نمبر کے کام کریں گے، دھوکہ دڑی، چوری چکاری یا کسی کے اوپر ڈاکہ زنی، مختلف قسم کے کام کریں گے لیکن مال بنانے کی کوشش کریں گے۔ آج معاشرے کو کی اصلاح کی جب بات کی جا رہی ہے، ہمارا یہ پیغام ہے کہ نوجوان کو خود سدھرنے کی دعوت دی جائے، نوجوان کو خود سنبھلنے کی بات کی جائے، اور نوجوان جوانی میں چیلنج پسند کرتا ہے، نوجوان جوانی میں اپنے لیے خود کے لیے ایک چیلنج پسند کرتا ہے۔ آج کے نوجوان کو سمجھایا جائے، بتایا جائے کہ تمہارا چیلنج خود تمہارے اپنے آپ سے ہے، کہ تم اپنے آپ کو جیت پاتے ہو کہ اپنے آپ سے ہار جاتے ہو، یہی تمہارا اصل امتحان ہے۔ بھائیو، اس معاشرہ کے سلسلے میں یہی بنیادی پیغام مجھے آپ کو دینا ہے، اور وہ نقطہ یہ ہے کہ آپ اور میں، نوجوان بھائی اور بہنیں، میری اپنی مائیں اور بہنیں، اپنی جوانی کو ایک چیلنج کے طور پر لیں اور یہ طے کریں کہ جوانی اپنے جذبات کے ساتھ، جوانی اپنے حوصلوں کے ساتھ، جوانی اپنے ولولے کے ساتھ، جوانی اپنے جوش کے ساتھ، جوانی اپنے جذبات کے ساتھ لاکھ جوش مارے،
لیکن تیرا جوش میرے ہوش کے تابع رہے گا. جوانی عام طور پہ ہوش سے خالی ہوتی ہے، لیکن اسلام جو ہوش مندی کا سبق دیتا ہے، ہماری جوانی اس ہوش مندی کے رنگ میں رنگی رہے گی. یہ چیلنج اگر ہم نے لے لیا تو پھر یقین مانی یہ معاشرہ سدھر گیا، یہ معاشرہ سنبھل گیا، یہ معاشرہ سنور گیا، یہ معاشرہ آباد ہو گیا. اور پھر اس معاشرے کا ہر نوجوان ایک مثالی نوجوان ہوگا. پھر اس معاشرے کا ہر نوجوان اس آسمان کا چمکتا ستارہ ہوگا جس آسمان میں اندھیرا بہت ہے، لیکن لوگ ان ستاروں کو دیکھ کر کل کی صبح سورج طلوع ہونے کی امید نہیں بلکہ یقین لیے ہوئے رات گزارتے ہیں. میری ماں اور بہنوں اور میرے اپنے بھائیوں، اصلاح معاشرہ میں نوجوان کا کردار کیا ہونا چاہیے، اس سلسلے میں اس بنیادی نقطے کو بیان کرنے کے بعد مزید 2-4 نکات آپ کے سامنے میں ذکر کرنا چاہتا ہوں. سب سے پہلا نقطہ جو اس سلسلے میں دینا چاہتا ہوں وہ یہ کہ آج ایک بڑی غلطی ہم سے اور آپ سے ہوتی ہے، اور یہ میرا خطاب خاص طور پہ میرے اپنے بزرگوں سے اور ان بھائیوں سے ہے جو خود جوان ہیں لیکن ان کے اپنی گودوں میں قوم کے نونہال پل رہے ہیں. وہ میری مائیں اور بہنیں جن کی گود میں چھوٹے چھوٹے بچے آج بھی ہیں، میرا یہ پیغام جو اب دینے جا رہا ہوں ان سے ہے. یاد رکھیں، یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ بچپن سے لے کر جوانی کی دہلیز پر قدم رکھنے تک ہر قسم کی بے راہ روی کی آپ چھوٹ دے دیں بچوں کو، ہر قسم کی بے راہ روی کے لیے آزادی دے دیں بچوں کو. آپ بچوں کو بے ترتیب چھوڑ دیں، بے تربیت چھوڑ دیں، آپ بچوں کی طرف سے لاپرواہی اختیار کر لیں اور پھر اچانک آپ یہ امید رکھیں کہ جوان ہونے کے ساتھ وہ ٹھیک ہو جائیں گے، سنبھل جائیں گے، سدھر جائیں گے. اگر یہ سوچ آپ کے دل و دماغ میں ہے، یہ آپ کی خام خیالی ہے. یہ بات یاد رکھیں، جوانوں کو سدھارنے کی ابتدا ان کے اپنے بچپن اور لڑکپن سے ہوتی ہے. صحیح تربیت گھر کے ماحول کے اندر دینے کی کوشش کریں. صحیح تربیت کا اہتمام ماں اپنی گود میں کرے، باپ اپنے گھر میں کرے، خاندان قبیلہ اپنے خاندان قبیلے ماحول میں کرے. بستی محلے کے لوگ اپنی بستی کے نو عمر لڑکے ہیں، کم عمر لڑکے ہیں، ان کی صحیح تربیت کا انتظام کریں. کیوں؟ اس لیے کہ جو آج کے لڑکے ہیں وہی کل کے نوجوان ہیں. یہ نہیں ہو سکتا کہ آج بچے شریر ہوں، بے لگام ہوں اور بسا اوقات حد سے زیادہ بڑی ہوئی بے راہ رویوں کا شکار بھی ہوں اور جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے ساتھ وہ سدھر جائیں، سنبھل جائیں، معاشرے کا ایک صالح عنصر بن جائیں، معاشرے کے لیے مفید بن جائیں، معاشرے میں ان کی حیثیت غیر معمولی بن جائے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ ہو نہیں سکتا. بچوں کی صحیح تربیت صحیح اور بہتر نوجوان نسل کی ضمانت ہے. بچوں کی صحیح تربیت صحیح اور مثالی نوجوان نسل کو پیدا کرنے کی کنجی ہے. اصل محنت آپ کو اور مجھ کو اس وقت کرنی ہے جب یہ بچہ جوان ہو کر میدان میں جائے. اس سے پہلے اسے اخلاق کا پتہ ہو، اسے آداب کا پتہ ہو اور ان سے آگے بڑھ کر اسے ایمان کا پتہ ہو، اسے عبادتوں کا پتہ ہو، اسے رب کی معرفت حاصل ہو، اسے نبی کی پہچان حاصل ہو، اسے اسلام سے محبت ہو، اسے دین پر عمل کرنے کے سلسلے میں خوشی ہو. وہ محسوس کرے کہ اسلام میری شناخت ہے. یہ جذبہ جب تک صحیح تربیت کے ذریعے بچوں کے اندر نہیں اتارا جائے گا، جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے کے بعد ایک نوجوان کا واپس لوٹ کر صحیح رخ پر آنا بہت مشکل ہو جائے گا. میری ماں اور بہنوں اور میرے اپنے بزرگوں، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی طرف توجہ دو، اپنے بچوں کی صحیح تربیت کی فکر کرو کہ اس سے حقیقت میں نوجوان نسل صحیح نکلتی ہے. صحیح معنوں میں مثالی نوجوان لڑکے اور مثالی نوجوان لڑکیاں نکلتی ہیں. اس حقیقت کو زندگی بھر یاد رکھو. اور میرے بھائیوں، اگلا پیغام، اگلی بات جو میں آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں، یہ میرے اپنے نوجوان بھائیوں اور بہنوں سے سیدھے خطاب ہے. بھائیوں، ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں. میرے نوجوان بھائیوں اور میری اپنی بہنوں، میں آپ کو یہ پیغام دے رہا ہوں. یہ بات یاد رکھو، دنیا نے ہمیں یہ بتایا ہے اور ہم سب یہ اکثر و بیشتر زبانوں سے اپنے کہتے بھی ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بچپن، لڑکپن یہ ماں باپ کی باتیں سن کر گزارنے کا ہے. جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے کے ساتھ ہماری سوچ یہ ہے کہ ہم آزاد ہیں، ہم آزاد ہیں، ہمیں کچھ کہا نہ جائے، ہمیں اپنی مرضی سے زندگی گزارنے دی جائے، ہمیں اپنے کیریئر کے بارے میں ڈیسائیڈ کرنے کا اختیار ہو، ہمیں اپنی زندگی کا طرز متعین کرنے میں آزادی ہو. ہم آزاد ہیں اپنے سبھی معاملات کے اندر. میری بھائیوں اور میری اپنی بہنوں، میرے اپنے نوجوان دوستوں، ایک بہت بڑی سچائی یاد رکھنا.
اگر تم مسلمان ہو، اور یقیناً تم مسلمان ہو انشاءاللہ، تب پھر اس حقیقت کو یاد رکھنا، جوانی دنیا کے اعتبار سے آزادی کی ابتدا ہے، اسلام کے اعتبار سے جوانی پابندی کی ابتدا ہے۔ جوانی پابندی کی ابتدا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ اسلام مجھ کو اور آپ کو یہ بتاتا ہے کہ بندہ جب جوان ہوتا ہے، جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھتا ہے، وہ بالغ ہوتا ہے تو اسلامی شریعت کا وہ مکلف ہوتا ہے، وہ بالغ ہوتا ہے تو اسلامی شریعت کا مکلف ہوتا ہے۔ دنیا کہتی ہے، دنیا بتاتی ہے کہ جوانی آزادی کی ابتدا ہے، اسلام بتاتا ہے کہ جوانی پابندی کی ابتدا ہے۔ اور ایمان کی بات یہ ہے کہ ہم اور آپ کم از کم اس حقیقت کو نہ بھلائیں کہ ہم جوان ہو کر آزاد نہیں ہوتے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے غلام ہوتے ہیں۔ اور دوسری بات جو اسی نقطے سے جڑی آپ نوجوان بھائیوں سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ غلط فہمی ہے تمہاری، غلط سوچ ہے تمہاری، تمہیں کسی نے دھوکہ دیا ہے کہ جوانی میں تم جوانی کی دہلیز پہ قدم رکھنے کے ساتھ تم آزاد ہوتے ہو۔ نہیں، اگر ذرا گہرائی سے دیکھو تو آزادی کے نام پر تمہیں غلام بنایا جا رہا ہے۔ نوجوان بھائیوں، میری اپنی نوجوان بہنوں، اس حقیقت کو یاد رکھنا، تمہیں آزاد نہیں کیا جا رہا ہے، جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے کے ساتھ تمہیں غلام بنایا جا رہا ہے۔ مجھے بتاؤ، تم کہتے ہو کہ مجھے جوان ہونے کے ساتھ کپڑے پہننے کی آزادی ملنی چاہیے، میں اپنے طور پہ طے کروں کہ میں کیا پہنوں گا، لیکن مجھے بتاؤ تم جو کپڑے پہننا طے کرتے ہو کس کو دیکھ کر طے کرتے ہو؟ لڑکے فلم ایکٹروں کو دیکھ کر طے کرتے ہیں، لڑکیاں فلم ایکٹرز کو دیکھ کر طے کرتے ہیں، ماڈل چاہے مرد ہو کہ عورت ان کے سامنے نمونہ ہوا کرتے ہیں۔ مجھے بتاؤ تم نے جن ماڈلوں سے متاثر ہو کر یہ کپڑے خریدے ہیں، تم نے آزادی سے خریدے ہیں یا پھر اپنی ذہنی غلامی کے نتیجے میں تم نے وہ کپڑے خریدے؟ سمجھنے کی بات ہے، یاد رکھنا، یہ غلط فہمی ہے آج کے نوجوان کی جو یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے معاملات میں آزاد ہوتا ہوں۔ نہیں، تم غلامی کرتے ہو اس کلچر کی جو کلچر تمہیں گلی کوچوں میں نظر آتا ہے، تم غلامی کرتے ہو ان ایکٹروں کی، ان نمائندوں کی جو تمہیں ٹی وی سیریل میں نظر آتے ہیں، فلموں کے اندر نظر آتے ہیں، مختلف مقامات پہ نظر آتے ہیں، تم غلامی کرتے ہو۔ اور پھر اگر یہ واقعی ان کی غلامی ہے، یہ کلچر کی غلامی ہے، یہ کلچر کی محکومیت ہے، ان کے غلام اگر بن رہے ہو تو بتاؤ ایک عقل مند انسان کی حیثیت سے کون سی غلامی عزیز ہے، کون سی غلامی بہتر ہے؟ وہ غلامی جو تمہیں اللہ کا غلام بناتی ہے، وہ غلامی جو تمہیں اللہ تعالیٰ کا بندہ بناتی ہے، یا پھر وہ غلامی جو تمہیں چند پیسوں کے عوض ناچنے والوں کا غلام بناتی ہے، ایک ایسے کلچر کا غلام بناتی ہے جس کلچر کے اندر اخلاق کی حفاظت کی ضمانت نہیں ہے، جس کلچر کے اندر حیا کی حفاظت کی ضمانت نہیں ہے، جس کلچر کے اندر والدین اور خاندان قبیلے کے آداب اور اخلاق کا بہت زیادہ پاس و لحاظ نہیں، جہاں آزادی کا مطلب آدمی صرف یہ کہتا ہے میں ہوں، زندگی میری ہے، ماں کا کوئی مجھ پر حق نہیں، باپ کا مجھ پر کوئی حق نہیں، میری زندگی پر کسی کا کوئی حق نہیں۔ ایک یہ غلامی ہے اور دوسری وہ غلامی جو اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے، جو اللہ تعالیٰ کی بندگی، جو اللہ تعالیٰ کی عبادت ہے۔ کون سی غلامی تم کرنا چاہتے ہو؟ بھائیو اور میری اپنی بہنوں، جو بات میں کہنا چاہ رہا ہوں بہت ہی مختصر لفظ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جوانی کو آزادی کی ابتدا نہیں، جوانی کو غلامی کی ابتدا سمجھو، لیکن یہ وہ غلامی ہے، یہ وہ غلامی ہے جو اللہ تعالیٰ کی غلامی ہے، کسی اور کی غلامی نہیں۔ اور شاعر نے بڑی پتے کی بات کہی، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، وہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، ہزار سجدوں سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ایک اللہ کے غلام ہو جاؤ، ساری دنیا سے تم آزاد ہو جاؤ گے، اور ایک اللہ تعالیٰ کی غلامی کو نہ اپنا کر اپنے آپ کو آزاد سمجھتے رہو گے۔ سچائی تو یہ ہے کہ ہزار قسم کی غلامیوں کا طوق اپنے گلے میں پہنائے تم رہو گے۔ حاضرین گرامی، وقت بہت زیادہ ہو رہا ہے، میں زیادہ باتیں نہیں رکھ سکتا، لیکن ایک بات میری اپنی ماں اور بہنوں سے میں خاص طور پہ کہنا چاہتا ہوں، میری اپنی نوجوان بہنوں اور میری اپنی ماں اور بہنوں، آپ سے میرا خطاب یہ ہے کہ اس وقت اصلاح معاشرہ کی جب بات کی جا رہی ہے، آپ کو میں یہ بات بتانا چاہوں گا کہ اسلام میں جو معاشرہ بنتا ہے اس معاشرے میں زیادہ دار و مدار عورت پر ہے۔ ایک صالح معاشرہ
اسلامی شریعت کی روشنی میں تشکیل پائے، اس میں ایک مسلمان عورت کا کردار سب سے زیادہ ہوتا ہے. اور بدقسمتی سے اس وقت مسلمان عورت مغربی دنیا کے نشانے پر جس قدر زیادہ ہے، آج سے پہلے اس قدر زیادہ مسلمان عورت کبھی نہیں تھی. آج آپ کے سامنے یہ بات بتانے میں شاید آپ تعجب نہ کریں اگر میں کہوں آپ کے سامنے کہ آج مسلمان عورت کو مساوات مرد و زن، کہ عورت اور مرد دونوں کے دونوں برابر ہیں. مطلب یہ کہ مرد کو جیسے آزادی ہے عورت کو بھی آزادی ہے. مرد جو کرتا ہے عورت کو بھی وہ سب کرنے کی چھوٹ ہونی چاہیے. مرد بھی آزاد ہے، عورت بھی آزاد ہے، دونوں برابر ہیں. اس نام پر آج اس قدر زیادہ مسلم عورت سے اس کی اپنی حیا، اس کا اپنا جو ہے اس کی اپنی اوڑھنی، اس کی اپنی چادر، اس کے اپنے اخلاق، اس کا اپنا کردار، اس کی اپنی عفت اور پاک دامنی اور اس کے اپنے اخلاق کو جس قدر زیادہ خطرے سے دوچار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، اس قدر زیادہ کوشش آج سے پہلے نہیں ہوئی. میں زیادہ تفصیل میں جانا نہیں چاہتا، دو نکات بتانا چاہتا ہوں. میری ماں اور بہنوں، دنیا اگر تم سے یہ کہتی ہے، اگر تمہیں یہ بتاتی ہے مرد آزاد ہیں، تم قیدی ہو، مردوں کو آزادی ہے، تمہیں اللہ تعالیٰ نے پابند کر کے رکھا ہے، تو کبھی اس دھوکے میں ہرگز مت آنا. کیوں؟ اس لیے کہ جو لوگ یہ بات کہتے ہیں ان کی مجبوری یہ ہے کہ وہ مسلم معاشرے کی عورت کو لیتے، مغربی معاشرے کے مرد کو لے کر اس کے ساتھ موازنہ کرتے. مغربی معاشرے کا مرد آزاد ہے، اس پہ کوئی پابندی نہیں، وہ پوری طریقے سے آزاد ہے. وہ چاہتے یہ ہیں، وہ بتانا چاہتے ہیں دیکھو مرد اتنے آزاد ہیں، وہ سب کچھ کر سکتے ہیں، پھر تم کیوں خواہ پابندی میں رہا کرو. میری ماں اور بہنوں، اگر ذرا باریکی سے تم دیکھو، تمہارا موازنہ واقعی معنوں میں اگر مسلمان مرد سے کیا جائے، مسلم عورت کا موازنہ مسلم عورت سے اگر کیا جائے، تو یہ انصاف کی بات تم دیکھو گی کہ اللہ تعالیٰ نے نہ مرد کو آزاد چھوڑا ہے نہ عورت کو آزاد چھوڑا ہے. مرد بھی پابند ہے، عورت بھی پابند ہے. مرد بھی پابند ہے، عورت بھی پابند ہے. بس فرق یہ ہے کہ میدان اللہ نے جو متعین کیا ہے، اس اعتبار سے آزادی اور پابندی کا معیار اللہ تعالیٰ نے الگ الگ متعین کیا. یہ تصور کہ مرد آزاد ہے، عورت پابند ہے، یہ مغربی دنیا کی غلط فہمی ہے جو یہ اس دنیا میں عام کی جا رہی ہے. سچائی یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں مرد بھی پابند ہے، عورت بھی پابند ہے. بس اللہ تعالیٰ نے دونوں کو اس لیے دنیا میں بھیجا ہے کہ اللہ نے جس کی جو ذمہ داری متعین کی ہے وہاں رہ کر وہ اپنی جنت کو کمانے کی کوشش کرے. مرد کی زیادہ تر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے گھر سے باہر رکھی ہیں، اس لیے مرد کو گھر سے باہر نکلنے کی آزادی اللہ نے دی ہے. لیکن مرد گھر سے باہر آزاد نہیں، وہ جنت کی تلاش کر رہا ہے. عورت کی زیادہ تر ذمہ داریاں اللہ تعالیٰ نے گھر کے اندر رکھی ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے جنت اس کی گھر کے راستے سے رکھی ہے. اللہ تعالیٰ نے عورت کو بھی پابند رکھا ہے. میری ماں اور بہنوں، دنیا کے دھوکے میں مت آؤ. سچائی آج ایک بتانا چاہتا ہوں، یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمان عورت کے لیے جنت جس قدر آسان رکھی ہے، ایک مسلمان مرد کے لیے جنت اتنی آسان نہیں ہے. آپ یہ سچائی یاد رکھنا، پورے اسلام کا گہرائی سے جائزہ لے کر دیکھنا. دنیا تمہیں دھوکہ دے رہی ہے مساوات کے نام پر، برابری کے نام پر. اس سچائی کو اگر یاد رکھو کہ اللہ تعالیٰ نے ایک عورت کے لیے جتنی جنت کو آسان کیا ہے، مرد کے لیے جنت اس قدر آسان نہیں. مرد پر بڑی ذمہ داریاں اللہ نے رکھی ہیں، اللہ تعالیٰ نے بڑی پابندیاں مرد پہ رکھی ہیں. اس حقیقت کو یاد رکھو. اور دوسری بات اسی مساوات مرد و زن کے سلسلے میں بتانا چاہوں گا، اگر پھر بھی تمہیں لگتا ہے کہ عورت کی حیثیت سے کہیں کچھ چیزیں کم ہیں، تو ایک بہت بڑی حقیقت جو تم جانتی ہو مغربی دنیا نہیں جانتی. اس حقیقت کو یاد رکھنا، مغربی دنیا، ویسٹرن کلچر، اس کا ایمان آخرت پر نہیں. وہ سمجھتے ہیں کہ دنیا ہی سب کچھ ہے، یہی دنیا سب کچھ ہے. تو ان کی سمجھ میں یہ بات نہیں آتی، اور واقعی بات ہے بھی ایسی کہ اگر دنیا ہی سب کچھ ہے تب پھر مرد اور عورت کے درمیان فرق کیوں ہے؟ جتنے مزے کرنے کی مرد کو آزادی ہے، جتنا زیادہ مزہ لینے کی مرد کو آزادی ہے، اتنے ہی زیادہ مزہ کرنے کی عورت کو بھی آزادی ہونی چاہیے. یہ بات وہ آدمی کہے گا جس آدمی کی نظر میں دنیا ہی ہے، دنیا کے علاوہ اور کچھ نہیں. لیکن تم تو جانتی ہو،
تمہارا تو ایمان ہے، تم تو مسلمان ہو، تم مانتی ہو کہ یہ دنیا دارالامتحان ہے، یہاں کی پابندی جنت میں کامیابی کی ضمانت ہے، تم آخرت پر ایمان رکھنے والی مومن ہو، تم آخرت پر ایمان رکھنے والی مسلمان خاتون ہو، تم ایسے نہیں ہو سکتی کہ تم کہو کہ ہم ساری دنیا ہی میں مزے لینا چاہتے ہیں اس لیے مردوں کے برابر ہمیں اللہ تعالیٰ دے۔ یاد رکھو اللہ تعالیٰ نے دنیا کے اندر پابندیوں کی یہ باتیں کی ہیں، لیکن پوری اسلامی شریعت کھنگال کر دیکھ لو، آخرت میں اللہ تعالیٰ نے ایسا کوئی فرق نہیں رکھا کہ مرد کو اگر 10 درجے ملیں گے عورت کو 5 درجے ملیں گے، ایسے اللہ تعالیٰ نے نہیں رکھا۔ جہاں واقعی بدلہ ملنا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے مساوات کا برابر خیال رکھا ہے، لیکن دنیا میں اگر اللہ تعالیٰ نے کچھ میدان تمہارے لیے کچھ میدان مردوں کے لیے متعین کیے ہیں تب پھر یہ اللہ تعالیٰ کی مصلحت ہے، اللہ کی حکمت ہے، اللہ تعالیٰ اس کائنات کے بنانے والے، وہ اس نظام کے چلانے والے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، معاشرے کی اصلاح میں تمہارا اپنا کردار یہ ہے، تمہارا اپنا جو ہے کردار یہ ہے کہ تم اپنے آپ کو اسلامی شریعت کے رنگ میں رنگ لو، اسلام کی ایک ایک پابندی کو اپنے لیے شان کی بات سمجھو، اپنے لیے فخر کی بات سمجھو، اپنے لیے ترقی کی ضمانت سمجھو، اپنے لیے عزت اور سربلندی کی پہچان سمجھو، اپنے لیے اللہ تعالیٰ کی بندی بننے، جنت کا حقدار بننے، جہنم سے نجات پانے کا ذریعہ سمجھو اور اسلام کی پابندی کرنے کی کوشش کرو۔ حاضرین گرامی، مجھے جو باتیں کرنی تھی وہ بہت ساری باتیں تھی، لیکن اس وقت جتنی باتیں ہو چکی میرا اپنا سا خیال یہ ہے کہ اگر ان باتوں کی طرف توجہ دی جائے، ان بنیادی نکات پر اگر محنت کی جائے تو یقین مانے وہ دن دور نہیں جب معاشرے کا نوجوان نہ صرف یہ کہ خود صالح ہوگا، خود نیک ہوگا، خود ایک بہتر عنصر ہوگا، بلکہ وہ 4 لوگوں کی اصلاح کرنے کے قابل خود بخود ہو جائے گا۔ اللہ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ مجھے، آپ سبھی حضرات اور خواتین کو جو باتیں کہی سنی گئی ہیں کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اس معاشرے کے نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ اصلاح فرمائے، معاشرے کا صالح عنصر لڑکوں اور لڑکیوں دونوں کو اللہ تعالیٰ بنائے، اللہ تعالیٰ اسلام کو ہماری شناخت بنائے، اسلام کو ہمارا فخر بنائے، اسلام ہی سے اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا میں سربلندی عطا فرمائے، آخرت میں کامیابی سے ہم کنار فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔